میں سے بہت کم ایسے ہوں گے جو لفظ حق کی شرعی تعریف جانتے ہوں گے کہ حق کہتے کس کو ہیں. لیکن اچھل اچھل کے ہم کیسے بول رہے ہوتے ہیں, بیوی تجھے نہیں پتا شوہر کا حق کیا ہے, اور بیوی بھی کہہ رہی تمہیں نہیں پتا کہ بیویوں کا حق کیا ہے, اللہ نے ہمیں کتنے حقوق دیے ہیں. ماں باپ کہہ رہے ہوتے ہیں ماں باپ کا حق پہچانو. جواب میں اولاد کے ابو حق کسے کہتے ہیں یہ تو بتا دو. ابا کا یہ تو نہیں پتا لیکن پہچان لے بیٹا, پہچان لے. ابا جانا آپ نے ابھی تک پہچانا نہیں, میں کیسے پہچانوں گا. ناراض مت ہوں, کچھ والدین بھی یہاں والد صاحب بھی تشریف فرمائے, خدا نہ خواستہ مذاق اڑانا مقصد نہیں. نہ اپنے والدین کے بارے میں آپ کو ایسا ناپاک مکروہ تصور لے کر آئیں, بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, علم نہیں ہے نا, معاشرے میں ہمارے شعور کی بیداری نہیں ہے. وہ بھی کیا کریں, انہیں اوپر سے ایسا ملا, انہوں نے جتنا تھا آگے منتقل کر دیا. ہمارا اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اب نوجوانوں آپ کا کام ہے یا تو اس جہالت کو, اس معرفت کے نہ ہونے کے سلسلے کو خاندان میں کنٹینیو رکھیں, اپنی اولاد میں ایسی جہالت منتقل کرتے رہیں, اور یا پھر آپ ہوش میں آئیں اور اپنے بچوں کو اچھا مسلمان بنائیں, اور جو کچھ گھر میں ہوتا رہا اسے ختم کریں, ایک نئے خاندان کی بنیاد رکھیں. وہ میں آخر میں آپ کو عرض کرتا ہوں. تو میدان معاشر میں دا ڈے آف ججمنٹ جو اللہ نے بیان فرمانا, یہ خوف پیدا کرنے والا ہے. تو ہم مال حرام کماتے ہیں, جواب وہاں دینا ہوگا. جھوٹ بول کے مال لیتے ہیں, وہاں جواب دینا ہوگا. جو شوہر بیویوں پہ ظلم کر رہے ہیں وہاں جواب دینا ہوگا. یہاں تو عورت مظلومہ ہے, فرض کر لیں آپ نے تھپڑ مارا, لات ماری, ماں بہن کی گالی دی, مرحوم ماں باپ کی عزت اتار کے ہاتھ میں رکھ دی. وہ جواب میں اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتی کہ آپ کے ڈولے ہیں, آپ طاقتور ہیں, آپ کی ہڈیاں مضبوط ہیں, آپ میں طاقت زیادہ ہے کہ بیوی کا ہاتھ پکڑ لے تو ہاتھ نہ چھڑا سکے. ایسے بدماشوں سے میری گزارش ہے ذرا میرے پاس آؤ, میں تمہیں کسی بدماش سے رابطہ کرواتا ہوں جو تمہارا ہاتھ پکڑ لے تم نہیں چھوڑا سکتے. کوئی طاقتور سا پاؤں پہ پاؤں رکھ دے, ہمارے ہی پاؤں پہ کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, کہ پتہ ہے کہ دانت توڑ کے جائے گا اگر میں کچھ بولوں گا تو. اور بیوی گھر میں جو بیچاری وہ بالکل کمزور سی بیٹھی, اسے چاہے ماں بہن کی گالیاں دو, دانت توڑ دو, منہ پہ تماچا کھینچ کے مارو, پلیٹ اٹھا کے پھینکو, یہ کیا کر لے گی. میرا پیدائشی ٹارزن ہوں, زیادہ کرے گی آنکھ پھوڑ دوں گا, کانا کر دوں گا, اس کو طلاق دے دوں گا, گھر سے باہر نکال دوں گا. یہ دھمکیاں ہماری ہوتی ہیں. تو یہاں تو وہ عورت سہم گئی, لیکن میدان محشر میں شیرنی کی طرح ہوگی, پنجہ مارنے کے لیے تیار. اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا آپ کو بھی اور بیوی کو بھی, اور حساب و کتاب ہوگا. اور اگر آپ نے ظلم کیا ہوگا, آپ کی نیکیاں نکال کر بیوی کے نام اعمال میں لکھ دی جائیں گی, اور اگر اس سے بھی زیادہ ظلم ہوگا تو اس کے گناہ آپ کے نام اعمال میں ڈال دیے جائیں گے. اور یہ پاسبل ہے کہ آپ جہنم میں جائیں اور بیوی جنت میں چلی جائے, یہ پاسبل ہے. وہاں پر آپ ایسا نہیں کر سکتے یوں گھور کر دیکھیں خاموش ہو جاؤ تو موروں گے پکڑ کے, وہیں پہ آپ کے ناک پہ گھوسا مارے گی, ناک توڑ دے گی آپ کو, کیونکہ وہاں آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ہاتھ جوڑیں, دیکھو سونے کا سیٹ لا کر دیا تھا نا, اس کے بدلے میں ایک نیکی چھوڑ دے کمبخت. وہ بولے گی نو, اب آئے نا بکری چھری کے نیچے. یہی تو میں کہتی تھی بکری کی ماں کب تک خیر منائے گی, کبھی تو چھری کے نیچے آئے گی. آج آ گیا نا, آج تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, غور سے سنیے اس بات کو, کہ میدان محشر میں ایک بیٹے نے باپ کی نافرمانی کی ہوگی تو اس کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا, اور اس نافرمانی کے بدلے میں اس بیٹے کی نیکیاں نکال کر باپ کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی. تو سرکار فرماتے ہیں وہ باپ اس بات کی تمنا کرے گا کہ کاش میرے بیٹے نے دنیا میں میری اور نافرمانی کی ہوتی تو میں اس کی کچھ اور نیکیاں لے کے نکل جاتا. یعنی خود غرضی کا دور ہوگا. اسی طرح جو میری بہنیں سن رہی ہیں جو بڑی مسکرا رہی ہوں گی اور اپنی بچیوں کی کہہ رہی ہوں گی دیکھو سنو تمہارے ابا نے میری زندگی حرام کری, ایک مفتی صاحب, یہ ہوتا ہے دین. ان کے لیے گزارش ہے کہ ہماری بہنیں بھی کم نہیں ہوتی. میں یو کے گیا تو وہاں میں نے بیان کیا عورتوں کے ظلم کے اوپر بھی بڑی مظلومہ ہوتی ہیں وغیرہ. کھانا کھانے بیٹھے ایک نے میرے کان میں کہا مفتی صاحب خدا کے واسطے یہاں ایسا بیان نہ کرے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا یہاں کی عورتیں مظلومہ نہیں ہوتی, ظالم ہوتی, یہاں شوہر مظلوم ہے. وجہ یہ کہ ان کو قانونی پروٹیکشن حاصل ہے. اچھا یہ نہیں کہ ہر عورت ظالم ہے وہاں کی, لیکن یہ ضرور ہے کہ بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں. ایک آدمی داڑھی والا مسجد کے باہر میرے سامنے رویا ہے کہ میرے بیوی بچوں نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا. گھر سے باہر نکال دیا تو اب شوہر زبردستی نہیں کر سکتا, وہ پولیس کو فون کریں گے, شوہر کو وارننگ دی جائے گی, پھر اگر وہ کوشش کرے گا ایک ایریا متعین کر دیا جائے گا گھر کے چاروں طرف 5-6 میل کا, اس کے اندر بھی اگر تم داخل ہوئے سیدھے جیل میں جاؤ گے. اب وہ کچھ نہیں کر سکتا. تو بعض ہماری خواتین بھی ایسی ہوتی ہیں, جیسے ایک مخصوص کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی بچی نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب میرا شوہر سے جھگڑا ہوا, ہم نے اس کو اٹھا کے زمین پہ پٹکا,
اور چھری اس کی گردن پہ رکھی اور کہا کہ دو 3 طلاق. اس نے 3 طلاقیں دی. ہو گئیں، یعنی اتنے بھولے پن سے ہو گئیں. اتنی تقریب کارانہ کارروائی کے بعد پھر بڑے معصومانہ انداز سے پوچھا. اس کا مطلب اتنی خطرناک عورتیں بھی ہوتی ہیں. میرے نوجوانوں ذرا ہوشیار، ابھی موضوع نہیں ہے ورنہ تمہیں بتاؤں کہ کس قسم کی زوجہ کو قبول کرنا چاہیے. آپ لوگ تو یوٹیوب پہ اس پہ فیس بک پہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ لڑکی کوئی بھی ہیروئن کی فوٹو لگا دیتی ہے، آپ خواب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اڑ رہے ہیں ہواؤں میں، ہاتھ میں ہاتھ لے کے پارک میں جا رہے ہیں اور شادی ہو رہی ہے، پی 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 بج رہا ہے بھائی ترانہ، اور بڑے خوش مگن ہیں. یہ پتہ نہیں کہ وہ سامنے والی ہے کیسی، دیکھے تو چیخ مار کے بے ہوش ہو جائے. اور کیونکہ اپنا بنانا ہوتا ہے نا، وہ کہتی ہے شکل دکھاؤں، نا نا نا، میں نے تم سے محبت کی ہے تمہاری شکل سے نہیں. یہ پتہ چلے گا جب وہ سامنے آئے گی، چیخیں مار کے بھاگے گا نا جب، پھر کہے گا باپ رے یہ کیا ہو گیا، یہ بلا کہاں سے آ گئی میرے اس میں قبضے میں. اور یہ بلائیں جو ہوتی ہیں اکثر جو اس طرح لڑکوں سے دوستی کرتی ہیں، آپ سمجھتے ہیں یار تیرے بھائی نے ایک بھابھی ڈھونڈ لی ہے، اتنی مخلص ہے نا، روزانہ میں رات کو 2 بجے کہتا ہوں آ جا. ارے بھائی وہ کتنے اس نے شوہر ڈھونڈے ہوئے ہیں، بھولے پپو ٹیٹے. وہ کرتی ہیں ایسی لڑکیاں، آپ کو پتہ ہے پاگل بناتی ہیں. وہ ایک تو نوجوان ایسی لڑکیوں کے اس میں پھنس گیا، اس لڑکی نے کہا آؤ پھر ملاقات کریں. وہاں گیا، وہاں 5-6 لڑکے پہلی موجود ہو، دھن خوب گھوسے لگائے، موبائل چھینا، پیسے چھینے، اللہ تمہاری پہلے نکل یہاں سے عاشق. پتہ چلا گینگ تھی پوری. تو میرے یہ نوجوانوں جو یہ حلوہ مل جاتا ہے نا، حلوہ اتنی آسانی سے ہضم ہوتا نہیں ہے، خوش فہمی میں مبتلا مت ہو. ایک داڑھی والے صاحب تھے، انہوں نے کہا مفتی صاحب میں چاہتا ہوں کہ بہنوں کو قرآن اور حدیث بھیجوں، اور میرا کوئی ارادہ نہیں ہے تاکہ خواتین میں شعور بیدار ہو. میں نے کہا بھائی کیا مرد سارے مر گئے؟ اسی طرح تو شیطان بہکاتا ہے. پہلے آپ کو عورتوں کے قریب کرے گا، آپ سمجھیں گے بڑا پاکیزہ ہوں، پھر آہستہ آہستہ دوستی، پھر فری پن ہوگا، بے تکلف ہوں گے، اس کے بعد گناہ. اس لیے خبردار. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسی بھی خواتین ہیں جو شوہر سے بدتمیزیاں کرتی ہیں. ان بہنوں کے لیے ایک بس میں بات عرض کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. یعنی اتنا اللہ نے حق رکھا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ کچھ سرپرست تھے، وہ ایک بچی کو بارگاہ رسالت میں لے کر آئے. رسول اللہ ہم اس سے کہتے ہیں شادی کر لے، شادی نہیں کرتی. سرکار نے بچی سے پوچھا کہ آپ کیوں شادی نہیں کرتے؟ اس نے عرض کیا رسول اللہ پہلے بتائیے کہ ایک بیوی پر شوہر کا کیا حق ہوتا ہے. سرکار نے بیان فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ اگر شوہر کا پورا بدن فرض کر لیں خون اور پیپ سے بھرا ہو اور عورت زبان سے چاٹ کے اس کو صاف کر دے تب بھی وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی. یہ کراہت والی چیز ہے نا، زبان لگانا بلڈ کو. لیکن سرکار کیا سمجھا رہے ہیں؟ سمجھا رہے ہیں کہ اگر شوہر فرض کر لیں اس کی کچھ ناگوار معاملات بھی ہیں، عورت صبر کرے تب اس کا حق ادا ہوگا. تو بچی نے جواب میں کہا یا رسول اللہ بس یہی بات ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکوں گی. تو سرکار نے ارشاد فرمایا ان کے پیرنٹس سے کہ بس اس کو پھر ایسے رہنے دو، اس کی مرضی پہ چھوڑ دو. تو میں یہ نہیں کہ ترغیب دے رہا ہوں کہ بچے میں سن رہی ہے وہ کہے کہ جی میں بھی حق ادا نہیں کر سکتی. حق ادا کی ادائیگی کے لیے محنت کرنی چاہیے. وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا. شارع علیہ السلام تھے، جس کو جیسی چاہے اجازت مرحمت فرمائیں. لیکن یہ ضرور معلوم ہوا کہ وہ میری بہنیں جو مجھے سماعت فرما رہی ہیں، اور اگر کوئی بات ان کی ذات میں موجود ہو تو خدا را مجھ پہ ناراض نہ ہو یا گلٹ فیل نہ کرے. اگر بچیاں بھی آپ کے ساتھ سن رہی ہیں تو اس میں کوئی بے عزتی کی بات نہیں، اصلاح قبول کرنی چاہیے. اگر کوئی ہماری بہن ایسی ہے کہ جو شوہر کے سینے پہ چڑھ کے گفتگو کرتی ہے، وہ ایک بات سناتا ہے 2 باتیں سناتی ہے، وہ اس کے ماں باپ کو گالی بکتا ہے تو یہ ان کے ماں باپ کو گالیاں بکتی ہیں، گریبان پکڑ دیتی ہیں. ایک باہر کے ملک کے شوہر نے مجھے کہا مفتی صاحب کل میری بیوی نے میرے منہ پہ تماچا مارا. جو اس طرح کی خواتین ہوں جن کے 8-10 بھائی ہوں اور شوہر جیسے کچھ کہنے لگے تو کہیں بلاؤں بھائیوں کو، فون کروں؟ نہیں، بچوں کے پیمپر بدلنا نا میں بدلتا ہوں، فون کے جی باتھ روم میں. تو اس طرح اگر آپ کی بیک ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ شوہر معمولی ہو گیا، آپ اس کو حقیر سمجھیں، بچوں کے سامنے بے عزتی کریں، اس کے ساتھ بدتمیزیاں کریں. ایک ایک لفظ کا حساب ہوگا آخرت میں، اور ایسی عورت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت نازل ہوتی ہے جو بغیر کسی وجہ کے شوہر سے بدتمیزی کرے. ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی بات ہو رہی ہے، عورت نے دفاع میں کوئی جملہ کہا، لیجا سخت ہو گیا،
نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن چلیں وہ تو دفاع میں کہہ رہی ہے، یہ کوئی جواب دینا ضروری ہو جاتا ہے، بعض اوقات شوہر وضاحت طلب کر رہا ہوتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک ہوتا ہے باقاعدہ لڑائی کرنا، باقاعدہ ڈانٹنا ڈپٹنا، اس کو عادت بنا لینا.